شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ سورت 3 بار پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنا رزق اور دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں جو بندہ رات سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ سورت 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، غربت، پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات اتنا رزق، اتنا مالا مال کرتی ہے کہ لوگ پوچھنے گھر تک آ جاتے ہیں کہ 900 کروڑ کیسے مل گیا۔ نہیں یقین آتا تو آج کا وظیفہ صرف 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیے۔ اللہ والو، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اللہ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے سے رب کریم آپ کے تمام دکھ دردوں کا مداوع فرماتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جو کوئی پڑھتا ہے، اس وظیفے کو جو کوئی پڑھتا ہے، اللہ کریم کی برکت سے فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت صرف 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی کہ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا اور باہر اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ بولا، یہ لوگ پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ یعنی کہ رات کو یہ وظیفہ پڑھا، صبح دروازے پر کوئی بندہ آتا ہے اور 900 کروڑ دے کر چلا جاتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی اتر جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریباں پکڑ لینا۔ اللہ والو، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 صورتیں اور اللہ کریم کے 3 نام پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی بھی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہو، جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 صورتیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل یہ ہے کہ یہ ایسا معجزاتی، ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہماری محنت کا صلہ نہیں ملتا، آج میرے وہ بہن بھائی صرف اور صرف اللہ کریم کی عبادت کریں، رب کریم سے مانگیں۔ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے، اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا، اور دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب آپ رب کریم سے آپ کو مانگنا نہیں آتا تو پھر آپ دن رات محنت کر لیں، آپ کی کبھی بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے دستے دعا دراز کرو، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے گا مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے تب تک وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہ وظیفہ کر لیں، پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ کیسا عمل ہے؟ بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے انسان بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا، پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ برکت سے ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے صرف 3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس نام مبارک اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ آپ چاہے نماز عشاء کے بعد روزانہ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، چاہے آپ رات سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے یہ وظیفہ پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہونا شروع ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ پھر جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہتر ہی بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر ہو جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ اللہ والو، اللہ پاک کے 3 نام مبارک اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔
یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم و لطف و شفقت سے اس بندے پر اتنی رحمت نازل کرتا ہے کہ وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت و نام مبارک کو جو بھی پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت و وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ کامل یقینی ہے، کیونکہ جتنا بھی آپ یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں۔ اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھے کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک پر توکل کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا، اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے، خود بخود کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اڑتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کا خاتمہ بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کر کے کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام بھی کریں اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اللہ والو آیت الکرسی ہر کسی کو آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا آپ کی مرضی ہے۔ آیت الکرسی کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے دھیان اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو، یا رساکو، یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رساکو، یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو پھر اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں نہ پوری ہوں گی؟ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ آپ نے 21 مرتبہ رب کریم کے 3 نام پڑھنے کے بعد اس کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 بار سکون، تحمل اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی قدر و قیمت بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور صورت ہے، اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ جب آپ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، اولیاء اکرام لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 7 کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ امیر باپ اپنے بچوں کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے۔ ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں۔
ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں۔ ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں۔ ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیوار ہے، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں۔ ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے۔ ان کے پاس صاف ہوا پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا۔ دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ساکھ، آداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون۔ مطمئن ضمیر ایک طویل فہرست ہے جس کے پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی اچھی اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسان کو دھکیل دیتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھی کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی محنت، کبھی پریشانیاں، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت اور اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا۔ اس سے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں، اصل سرمایہ ہمارے ماں باپ ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں لاتی ہے، پریشانیاں بھی لاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ پنجابی محاورے کی ایک مثال ہے کہ جن کے سر بڑے ان کے سر درد بھی بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، ان جانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ پر آسائش زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخوں اور لیب رپورٹوں سے بری فائلیں، سکون آور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں۔ خدارا ان تمام مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سکون صرف اللہ کریم کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں اور اللہ کریم کے جو 3 نام بتائے گئے طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا روٹین بنا لے گا۔ رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ چند دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے روزانہ پڑھ کر دیکھے اور رب کریم سے مانگے، انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔